بلاؤ گے تو ان کے بغیر کام بھی نہیں چلے گا، باہر کے شوروں کو نہ بلاؤ گے تو کام بھی نہ چلے گا۔ لیکن یہ نہ سمجھنا کہ شاداب پیکر چندیری میں بھی نہیں ہے، ہاں؟ یہ مت سمجھنا کہ خطیب چندیری میں نہیں ہے۔ ایک بار اور درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمت و دوابی ملک اللہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ آئیے میرے پیارے آج بات کرتے ہیں انسانیت کی، محبت کی، رفاقت کی، دوستی کی، یار غار کی، یار بازار کی۔ میرے پیارے جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کی، حضرت نے بھی اسی آیت مقدسہ کی تلاوت کی تھی۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب دا نبی، اس آیت مبارکہ میں میرے رب نے اپنے حبیب کو غیب کی باتیں بتانے والا نبی فرمایا۔ یا ایھا النبی، اے نبی ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا، ہم نے آپ دنیا میں پیدا کیا، اے محبوب ہم نے آپ دنیا میں بھیجا۔ کون کہہ رہا؟ رب کہہ رہا ہے۔ ڈر سنانے والا نبی بنا کر کے بھیجا۔ کس کا ڈر؟ اللہ کا ڈر سنانے والا نبی بنا کر بھیجا، خوف بتانے والا نبی بنا کر کے بھیجا، اور غیب کی خبریں بتانے والا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب غیب کی خبریں تو وہی بتاتا ہے جسے غیب کا علم ہوتا ہے، جسے غیب کا معلوم ہوتا ہے، جسے غیب کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور میرے پیارے میرے آقا نے تو دنیا میں پیدائش کے بعد کی تو دور کی ہے، میرے آقا نے اپنی پیدائش سے ہزاروں برس پرانے واقعات بتا دیے۔ میرے آقا نے اپنی پیدائش سے ہزاروں برس پرانی باتیں تک بتا دی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے چچا میرے آقا سے فرماتے، یا رسول اللہ جس وقت آپ مہد میں تھے، جھولے میں تھے، اس وقت آپ جب چاند سے کھیلا کرتے تھے، جس طرف آپ کی انگلی چاند کی طرف جایا کرتی تھی، چاند وہیں گھوم جایا کرتا تھا، چاند اپنا رخ بدل دیتا تھا، چاند پلٹ جاتا تھا۔ یا رسول اللہ کے اب وہ بات آپ کو معلوم ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ رسول اللہ کے چچا پوچھ رہا ہے، اے میرے آقا اب وہ بات آپ کو معلوم ہے؟ تو میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے چچا عباس آپ تو مجھ سے میری پیدائش کے بعد کا پوچھ رہے ہو، آپ تو مجھ سے میری پیدائش کے بعد کا پوچھ رہے ہو۔ جب میں میری ماں آمنہ کے شکم میں تھا، اس وقت میں لوح محفوظ کو دیکھ رہا تھا، لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن رہا تھا۔ اے میرے چچا جب میں اپنی ماں آمنہ کے شکم میں تھا، اس وقت میں لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز کو سن رہا تھا، اور میرے کس امتی کا نامہ اعمال لکھا جا رہا تھا، میرے کس امتی کے نامہ اعمال لکھی جا رہی تھی، میرے کس امتی کا قسمت لکھی جا رہی تھی۔ میں اپنے اس امتی کو اپنی ماں کے شکم میں سے دیکھ رہا تھا۔ اے میرے چچا میں اپنے اس امتی کو اپنی ماں کے شکم میں سے دیکھ رہا تھا، آپ تو مجھ سے پیدائش کے بعد کا پوچھ رہے ہیں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمت و دوائم ملک اللہ۔ آئیے میرے پیارے یار غار یار مزار، توجہ دیں یہاں پر، یار غار یار مزار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولا جاتا ہے، اور ابو بکر صدیق جس صدیق کا لقب ہے۔ آئیے دنیا میں ہر انسان کو لقب ملتا ہے تو انسان سے ہی ملتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ایسی خاصیت ہے کہ ان کے لیے لقب صدیق کا لقب ملا تو اللہ رب العزت کی ذات سے ملا۔ ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا، نام ابو بکر ہے، لقب صدیق ہے، صدیق کا لقب ملا تو رب کائنات کی ذات سے ملا۔ آئیے میرے پیارے وہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ کی بات کا معاملہ آیا کرتا تھا تو رسول اللہ
کی بات پر یقین پہلے کیا کرتے تھے، تصدیق بعد میں کرتے سبحان تھے۔ اللہ، رسول اللہ کی بات پر یقین پہلے کرتے تھے، عقیدہ پہلے رکھا کرتے تھے، اس بات کی تصدیق بعد میں کیا کرتے تھے۔ آئیے میرے پیارے، جب حضرت ابو بکر صدیق جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، میرے آقا نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، رات میں نیند میں سو رہے ہیں، خواب دیکھا کہ چاند اور سورج ان کی گود میں آ گئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان چاند اور سورج کو چادر میں چھپا لیا، کمبل میں چھپا لیا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، صبح ہوا تو ملک شام کے ایک عیسائی راہب کے پاس جاتے ہیں۔ راہب سے پوچھا، اے راہب، میں نے رات میں خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر بتا۔ راہب خواب کی تعبیر بتاتا ہے، اے ابو بکر صدیق، اے ابو بکر تم کہاں کے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا، میں مکے کا ہوں، عرب کا رہنے والا ہوں، مکے کا ہوں، قبیلہ بنو ہاشم سے ہوں۔ راہب نے کہا، اے ابو بکر صدیق، تمہارے خواب کی تعبیریں تو یہ بتاتی ہیں کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ معظمہ میں پیدا ہو چکے ہیں۔ اے ابو بکر صدیق، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی علامتیں توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں، پہلے انبیاءوں پر نازل ہونے والی کتابوں میں پڑھا ہے۔ اے ابو بکر صدیق، آپ کے اس خواب سے ایسا لگتا ہے، آپ کے اس خواب کی تعبیریں بتاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ان کی پیدائش ہو چکی ہے، وہ مکے میں پیدا ہو گئے ہیں، اور اے ابو بکر تم ان کے وزیر رہو گے، تم ان پر ایمان لاؤ گے اور تم ان کے وزیر رہو گے۔ تمہارے خواب کی تعبیر تو یہی بتاتی ہے۔ میرے پیارے، آئیے، راہب عیسائی کہتا ہے، اے ابو بکر، میں نے ان پر ایمان تو لے آیا ہوں، میں نے ان کا کلمہ تو پڑھ لیا ہے، جب ان کی علامت کی میں نے پرانی وحیوں میں پڑھا تھا، پرانے پیغمبروں پر نازل ہونے والی کتابوں میں پڑھا، تو میں نے ان پر ایمان تو لے آیا، لیکن عیسائی حکمرانوں کے ڈر سے اپنی ایمان کو چھپا کر کے رکھے ہوں۔ میرے پیارے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں تشریف لائے، میرے آقا نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، لیکن جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پر جب نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کس پوسٹ پر تھے، مکے کی کس حیثیت میں تھے؟ مکے کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس تھے سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق۔ قاضی القجات تھے، مکے کی عدالت کے قاضی تھے، قاضی القجات تھے۔ جس فیصلے پر حضرت ابو بکر صدیق کی مہر نہ لگتی تھی، وہ فیصلہ نامقبول ہوا کرتا تھا، قابل تسلیم نہیں ہوا کرتا تھا وہ فیصلہ۔ قاضی القجات تھے، مکے کی عدالت کے چیف جسٹس تھے۔ جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب تبارک و تعالی نے غار حرا میں وحی نازل فرمائی اور نبوت کا اعلان کرنے کا حکم فرمایا، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اے میرے نبی، اے میرے پیارے، اے میرے محبوب، اب اپنی نبوت کا اعلان کر دو، اب اپنی نبوت کا اعلان کر دو۔ میرے پیارے، 40 سال کی آپ کی عمر شریف ہو گئی، اے میرے محبوب، اب اپنی نبوت کا اعلان کر دو۔ میرے پیارے، یہاں پر ایک غور کرنے کا مقام ہے، میرے آقا نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا جب رب کا حکم ہوا تھا، لیکن اسی حدیث، اسی آیت کریمہ کے تحت لوگ یہ سوال لے لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی، 40 سال کے بعد نبوت ملی تھی۔ میرے پیارے، اللہ رب العزت انسان کو نبی نہیں بناتا ہے کہ جب انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے پھر اس کی قابلیت دیکھی جاتی ہے، اچھائی دیکھی جاتی ہے، عبادت دیکھی جاتی ہے، پھر اس کو نبی بنایا جاتا ہے۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے پہلے ہی سب نبیوں کو چن لیا کہ کسے نبی بنانا ہے، پہلے ہی سے نبیوں کو چن لیا ہے اور پہلے سے دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے ہی نبوت عطا کر دی ہے، دنیا میں پیدا کرنے سے پہلے ہی نبوت عطا کر دی ہے۔ ہاں، جب دنیا میں نبی تشریف لاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب رب تبارک و تعالی جب حکم دیتا ہے تب نبوت کا اعلان کرتا ہے، جب حکم دیتا ہے تب نبوت کا اعلان کرتا ہے۔ آئیے، میرے آقا کی 40 سال کی عمر ہو گئی، رب نے فرمایا محبوب آپ اپنی نبوت کا اعلان کر دو، آپ اپنے نبی ہونے کا اعلان کر دو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے گھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے، اپنی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے، اپنی شریک حیا ام المومنین
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے خدیجہ میں آج تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں جو ابھی تک میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا۔ اے خدیجہ سنو، اللہ رب العزت نے مجھے اس دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجا ہے، اپنا پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، اور میرا رب مجھ پر وحی نازل فرماتا ہے۔ اے خدیجہ اب مجھے نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ہو گیا ہے۔ اے میری شریکی حیا، اے خدیجہ اب تم میرا کلمہ پڑھو، میرا کلمہ پڑھو اور داخل اسلام میں ہو، ایمان کو قبول کرو۔ اے خدیجہ اب تم میرا کلمہ پڑھو اور مجھے نبی مانو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے شوہر سرتاج آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے تو جس وقت آپ سے نکاح کیا تھا اسی وقت آپ کا کلمہ پڑھ دیا تھا، آپ تو مجھے آج کلمہ پڑھا رہے ہیں، آپ تو مجھے اب اپنی نبوت بتا رہے ہیں، بلکہ جس دن میں نے آپ سے نکاح کیا تھا اسی وقت میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ مجھے ورقہ بن نوفل نے بتا دیا تھا کہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی علامتوں کو دیکھ کر، ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کی صورت کو دیکھ کر، ان کے وجد کو دیکھ کر، ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہی آخری پیغمبر ہیں، یہی آخری نبی ہیں، یہی آخری نبی الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اے میرے آقا جس وقت میں نے آپ سے نکاح کیا تھا اس وقت میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ میرے پیارے آئیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین امت کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا۔ میرے آقا نے حضرت خدیجہ سے فرمایا اے خدیجہ مجھے چادر جو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید چادر دی، میرے آقا اوڑھ کر کے سو گئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اے میرے محبوب، اے میرے پیارے، اے میرے رسول، اب تم نے گھر والوں کو تو دعوت و تبلیغ دے دی، گھر والوں کو تو کلمہ پڑھا دیا، اپنی جوزہ کو کلمہ پڑھا دیا، اے میرے محبوب اب بستر سے اٹھو اور مکہ والوں کو کلمہ پڑھاؤ، باہر والوں کو کلمہ پڑھاؤ۔ اے حبیب اب باہر جاؤ اور باہر والوں کو کلمہ پڑھاؤ، قریش کو کلمہ پڑھاؤ، چودھریوں کو کلمہ پڑھاؤ، مکہ والوں کو کلمہ پڑھاؤ۔ میرے پیارے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفید چادر اوڑھ کر کے سو تو میرے رب نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے سفید چادر اوڑھنے والے نبی، اے سفید چادر اوڑھنے والے میرے محبوب، اے میرے حبیب اب جاؤ مکے والوں کو دعوت و تبلیغ دو، مکے والوں کو اپنا کلمہ پڑھاؤ، اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوہ صاف کی پہاڑی پر آتے ہیں، جب اکٹھے ہوتے ہیں، میرے آقا کوہ صاف کی پہاڑی پر آئے اور مکہ کے چودھریوں کو، مکہ کے قریشیوں کو اکٹھا کیا، مکہ والوں کو بلایا، بازار سے بلایا، لوگوں کو جمع کیا، پنچایت کو جمع کیا، اور میرے آقا نے فرمایا اے مکے والوں میں نے تمہارے ساتھ 40 سال تک گزاری ہے، 40 سال تمہارے ساتھ میں رہا ہوں، تم مجھے بتاؤ تم نے مجھے 40 سال میں کیسا پایا ہے، تم نے مجھے 40 سال میں کیسا پایا ہے، تم نے مجھے 40 سال میں کیا سمجھا ہے۔ تم مکے کا امیر اور غریب، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، قریش خاندان اور چودھری، تمام امیر اور غریب ایک ذبح ہو کر ہی کہنے لگے یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ آپ تو صادق الامین ہیں، آپ تو بہت ہی سچے ہیں، ہم نے 40 سال کی عمر میں آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ یا رسول اللہ، اے محمد بن عبداللہ 40 سال کی عمر میں ہم نے کبھی آپ کی زبان سے گالی نہیں سنی ہے، کبھی آپ کی زبان سے غیبت نہیں سنی ہے، کبھی آپ کی زبان سے کسی کی برائی نہیں سنی ہے، ہم نے 40 سال کی عمر آپ کے ساتھ رہے لیکن آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ کلام نہیں سنا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا اے مکے والوں تو سنو، میں تمہیں آج ایک ایسی بات بتا رہا ہوں، اے مکے والوں سنو، آج میں تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو میں نے تمہیں ابھی تک نہیں بتائی۔ اے مکے والوں سنو، میں ہی اللہ رب العزت کا آخری الزمان نبی ہوں، آخری پیغمبر ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں مجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ اے مکے والوں میرا کلمہ پڑھو، میرے رب نے مجھے اعلان نبوت کا حکم دیا ہے، میرا کلمہ پڑھو، میں ہی آخری الزمان نبی ہوں، میں ہی آخری پیغمبر ہوں، آخری رسول اور مجھ پر اللہ کی کتاب نازل ہوتی ہے، اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ کو برا اور بھلا کہہ کر کے چلے گئے، تمام کفاروں نے آپ کو گالیاں دینے لگے، آپ کو برا اور بھلا کہہ کر کے جانے لگے۔ میرے پیارے تمام کفار جب چلے جاتے ہیں تو میرے پیارے حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جن کی 8 سال کی عمر تھی،
8 साल की उम्र थी, ये मेरे आका की बारगाह में खड़े होकर के अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब चले गए हैं, अमीर चले गए हैं, बड़े गए हैं, कुरैश चले गए हैं, चौधरी चले गए हैं, या रसूल अल्लाह लेकिन अली जाने वाला नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक अली के जिस्म में जान है मोहम्मद की बीम पर कुर्बान है। या रसूल अल्लाह जब तक मेरे जिस्म में जान है आप पर कुर्बान है। या रसूल अल्लाह मैं आपको न अल्लाह रब्बुल इज्जत का आखिरी नबी मानता हूँ, मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ और मैं गवाही देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कि आप ही अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, आप ही अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं। या रसूल अल्लाह मैं गवाही देता हूँ। मेरे प्यारे जब 1 साल अरसा गुजर जाता है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर मक्का के चौधरियों को, मक्का के कुफारों को इकट्ठा किया। बाजार में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। मक्के वालों से कहते हैं ए मक्के वालों फिर ना कहना कि आपने हमें बताया नहीं है। ए मक्के वालों कान खोल करके सुन लो, मैं ही अल्लाह का आखिरी पैगंबर आखिरी रसूल हूँ, मैं ही अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। तो मेरे प्यारे उसी मजमा में अबू लहब भी मौजूद था। अबू लहब कहने लगा ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्या तूने हमें सुनाने के लिए यहाँ इकट्ठा किया था? क्या तूने हमें एक बात बताने के लिए इकट्ठा किया था? क्या तूने दावा नबूवत का ऐलान करने के लिए हमें इकट्ठा किया था? ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्या तूने हमें इस बात को सुनाने के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया था? ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तेरे दोनों हाथ जलील हो जाएं, तेरे दोनों हाथ जलील हो जाएं, दोनों हाथ तबाह हो जाए। कौन कह रहा है? रसूलुल्लाह से अबू लहब कह रहा है ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तेरे दोनों हाथ जलील हो जाए, तूने दावा खुदा किया है। मेरे प्यारे उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हो जाते हैं, रंजीदा हो जाते हैं। तो रब्बे तबारक व तआला हजरत जिब्राइल अमीन से इरशाद फरमाता है, रब्बे तबारक व तआला हजरत जिब्राइल अमीन को हुक्म देता है ए जिब्राइल तुम मेरे महबूब के पास जाओ, मेरा महबूब गमगीन हो रहा है, मेरे महबूब को वही सुना दो तब्बत यदा अबी लहब व तब। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे रसूल रंजीदा होने की जरूरत नहीं है, गमगीन होने की जरूरत नहीं है। ए मेरे महबूब तुम्हारा रब फरमाता है तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गए। तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, जो वो तबाह हो ही गए। ए महबूब जिसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रंजीदा किया, जिसने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गमगीन किया, मेरे प्यारे मेरे रब्बे तबारक व तआला ने मेरे हबीब से फरमाया ए मेरे हबीब तुझे रंजीदा होने की जरूरत नहीं, गम मनाने की जरूरत नहीं, गमगीन होने की जरूरत नहीं। तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ और वो तबाह हो ही गए। ए मेरे महबूब तेरा हाथ तो यदुल्ला है, तेरा चेहरा तो वजहुल्ला है, तेरी चेहरा तो वजहुल्ला है, तेरी जबान तो लिसानुल्लाह है, तेरा नूर तो नूरुल्लाह है। ए मेरे महबूब तेरी शफकत तो रहमतुल्लाह है। ए मेरे महबूब तेरा हुक्म तो अमरुल्लाह है। ए मेरे महबूब तेरी शान तो लिसानुल्लाह है। ए मेरे महबूब तेरा नूर तो नूरुल्लाह है। ए मेरे महबूब तेरा सबक ला इलाहा इल्लल्लाह है। ए मेरे महबूब तेरा वजूद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। दरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाह सलातन दाइमत व दवाई मिल्लाह। अबू जहल जैसे कुफारों ने जब रसूलुल्लाह से कहा ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला तुम्हें 1 साल हो गया है नबूवत का ऐलान करे, 1 साल में तुम पर कौन कौन ईमान लेकर के आया है बताओ, 1 साल में तुम्हारा कलमा किसने पढ़ा है, तुम पर कौन ईमान लेकर के आया है, तुम्हारी नबूवत को कबूल किसने किया है, 1 साल तुमको ऐलान करे हो गए। मेरे आका ने फरमाया सुनो हजरत खतीजा मेरी जोजा मुझ पर ईमान लाएंगे, हजरत खतीजा मुझ पर ईमान लाएंगे। मेरे प्यारे सबसे पहले ईमान लाने वाली औरतों में खवातीन में उम्मुल मोमिनीन हजरत खतीजा हैं, जो सबसे पहले मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे। आइए कुफार मक्का ने कहा वो तो तुम्हारी बीबी है, जो शोहर कहेगा वही बीबी कहेगी, वही बीबी करेगी, शोहर का हुक्म बीबी जरूर मानेगी, वो तो तुम्हारी बीबी है। और कोई बताओ? मेरे आका ने बताया हजरत अली शेर खुदा मुझ पर ईमान ले आया है, अली मुझ पर ईमान लेकर के आया है। वो कुफार मक्का ने कहा वो तो 8 साल का बच्चा है। हाँ सच्चा है लेकिन 8 साल का बच्चा है। कोई और बताओ? कहा बिलाल हबशी मुझ पर ईमान लेकर के आया है, बिलाल ने मेरा कलमा पढ़ा है। कहा ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिलाल तो गुलाम है, ऐसा कोई बताओ जो आकिल भी हो, बालिग भी हो, समझदार भी हो, ऐसा कोई शख्स बताओ जो तुम्हारे रिश्ते में भी ना हो। तो मेरे प्यारे चीफ जस्टिस जनाब हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्के की अदालत में बैठे हुए थे, यारे गर्ब मक्के की अदालत में बैठे हुए थे। उनके कानों में जब ये आवाज सुनी कि मेरे यार को ताना दिया जा रहा है, रसूलुल्लाह को ताना मारा जा रहा है, रसूलुल्लाह की बेअदबी की जा रही है,
رسول اللہ کو تانا دیا جا رہا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی کرسی کو ٹھوکر مارتے ہوئے بازار میں آتے ہیں، گلی کوچوں میں آتا ہے اور چوراہے پہ آ کر کے کہتے ہیں اے مکہ والوں سنو، تم نے میرے یار سے کیا کہا تھا، تم نے میرے یار سے کیا کہا تھا، تم نے میرے یار سے کون سا سوال کیا تھا کہ ایسا کوئی بتاؤ جو عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو، تو لو میں تمہاری عدالت کا سب سے بڑا چیف جسٹس، تمہاری عدالت کا سب سے بڑا قاضی القضات ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، میں نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں محمد بن عبداللہ کے پر ایمان لاتا ہوں، میں محمد بن عبداللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں، اے مکہ والوں سنو، میں عاقل بھی ہوں، میں بالغ بھی ہوں، میں تمہاری عدالت کا قاضی القضات بھی ہوں، میں سمجھدار بھی ہوں، میں عاقل بھی ہوں اور بالغ بھی ہوں، میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ میرے پیارے، جب حضرت ابو بکر صدیق داخل ایمان میں ہو چکے، ابو بکر صدیق نے جب ایمان لے آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یار غار، اپنے دوست، اپنے رفیق حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا کہ ابو بکر صدیق، ابو بکر میرا دنیا اور آخرت کا دوست ہے، ابو بکر میرا دنیا کا اور آخرت کا دوست ہے، اور میرے پیارے ایسا دوست ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا اور رسول اللہ سے دوستی کی تو مکے میں رسول اللہ کے ساتھ، گھر میں رسول اللہ کے ساتھ، خانہ کعبہ میں رسول اللہ کے ساتھ، بیت اللہ میں رسول اللہ کے ساتھ، ہجرت میں رسول اللہ کے ساتھ، غار ثور میں رسول اللہ کے ساتھ، سفر میں رسول اللہ کے ساتھ، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی رسول اللہ کے ساتھ، مسجد قباء تعمیر کی جا رہی رسول اللہ کے ساتھ، مدینہ منورہ میں رسول اللہ کے ساتھ، ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہے تو رسول اللہ کے ساتھ، اور میرے پیارے جب بعد وصال ہوا تو مزار میں رسول اللہ کے ساتھ، قبر میں رسول اللہ کے ساتھ۔ یہ یاری تھی جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یہ دوستی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ میرے پیارے، آئیے غور کرنے کا مقام ہے۔ درود پاک پڑھ اللہ